ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو میں بیان کروں گا صحابہ کرام کے روزے۔ رمضان میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کون کون سی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا کیا طریقہ کار تھا، یہ ساری چیزیں آج میں اس ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی ہے، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ صحابہ کرام کے روزے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزے کے معاملے میں نہایت اہتمام اور اخلاص سے کام لیتے تھے۔ ان کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھیں اور وہ روزے کو محض ایک فرض عبادت نہیں بلکہ تقوی اور قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کا عمل درج ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سحری کا اہتمام۔ صحابہ کرام سحری کو سنت سمجھ کر کھاتے تھے اور اس میں برکت کی امید رکھتے تھے۔ وہ آخری وقت تک سحری کرنے کا اہتمام کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پر عمل کرتے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ نمبر 2، افطار میں جلدی کرنا۔ وہ افطار میں تاخیر نہیں کرتے تھے اور سنت کے مطابق کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ نمبر 3، عبادات میں اضافہ۔ رمضان میں صحابہ کرام نفل عبادات، دعا، تلاوت قرآن اور ذکر اور اذکار میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ خاص طور پر رمضان کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرتے تھے۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ تھا، اس لیے صحابہ کرام رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روزانہ قرآن ختم کرتے، جبکہ بعض صحابہ 3 دن، 5 دن یا 7 دن میں قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ نمبر 5، سخاوت اور خیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور صحابہ بھی اس کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، خصوصاً جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے۔ نمبر 6، اعتکاف کا اہتمام۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا خاص اہتمام کرتے تھے تاکہ اللہ کی عبادت میں مکمل طور پر مشغول ہو سکے۔ نمبر 7، شب قدر کی تلاش۔ صحابہ کرام آخری عشرے میں شب قدر کو پانے کے لیے خوب محنت کرتے اور اس رات عبادت، دعا اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ نمبر 8، روزے کی روحانی کیفیت۔ صحابہ نہ صرف ظاہری روزہ رکھتے بلکہ دل، زبان اور عمل کو بھی ہر قسم کے گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے۔ وہ جھوٹ، غیبت، فضول باتوں اور دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے تاکہ روزے کی حقیقی روح کو حاصل کر سکیں۔ صحابہ کرام کا روزے میں یہی طرز عمل تھا کہ وہ نہایت خشوع اور خضوع، تقوی، سخاوت اور عبادت کے ساتھ رمضان گزارتے تھے۔ ان کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا، مغفرت اور جنت کا حصول ہوتا تھا۔ ہمیں بھی ان کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے روزے محض رسمی نہ ہوں بلکہ حقیقی روح کے ساتھ اللہ کی قربت کا ذریعہ بنے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت، تقوی اور روحانی پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر سارا دن سویا رہے اور عبادات، ذکر، تلاوت قرآن اور دعا سے بالکل غافل رہے تو یہ ایک غیر مناسب طرز عمل ہوگا۔ حالانکہ اس کا روزہ شرعی طور پر درست تو ہوگا لیکن وہ روزے کے اصل مقصد سے محروم رہے گا۔ کیا سوتے رہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص دن میں زیادہ وقت سوتا رہے تب بھی اس کا روزہ برقرار رہے گا، کیونکہ روزہ کا دار و مدار نیت اور کھانے پینے سے رکنے پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر نیند کی زیادتی سے نمازیں قضا ہو جائیں یا عبادات میں سستی آ جائے تو یہ غفلت شمار ہوگی اور ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا طرز عمل۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین
رمضان میں دن کو زیادہ تر عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر اور اذکار اور خیرات میں گزارتے تھے۔ وہ نیند کو کم کرتے اور رمضان کی برکتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نیند کا ایک مناسب وقت مقرر کرنا تاکہ فجر، ظہر، عصر اور دیگر عبادات متاثر نہ ہوں۔ تلاوت قرآن، ذکر، دعا اور نوافل میں وقت گزارنا۔ اگر نیند کی زیادہ ضرورت ہو تو قیلولہ، دوپہر کا مختصر آرام کرنا تاکہ عبادات میں سستی نہ آئے۔ سوتے ہوئے روزہ رکھنا شرعاً درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سارا دن سوتا رہے اور عبادات سے غافل ہو جائے تو یہ روزے کے روحانی فائدے کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔